کہ اس مدرسے کا ایک عزیز طلبہ یعنی ایک اسٹوڈنٹ ایک طالب علم محمد رسالت کو دعوت دیتا ہوں، رسالت کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر کو پیش کریں۔ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگے کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے، یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنے اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کرے۔ اس آیت سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے۔ مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیا کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوم اور بے کساں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کی پہاڑوں پر توڑے جا رہے تھے۔ اسلام نے ان کو ذلت و سختی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی برائی کے گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی پوری دنیا شیطانی ڈنکے بجنے لگے۔ مسلمان عورت کو مکاری و عیاری کے فندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے۔ مسلمان عورت کو اس کے گھر کی چہار دیواری سے نکال کر شارع عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انتہا کوشش کی گئی۔ اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفات انسانوں کے حوالے کیا گیا۔ پردہ کے مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیا گیا۔ ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردہ کے غریبان کو چاک اور ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیات چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے گل کھلائے۔ چنانچہ خواہشات کی ان پٹھوں کی عرضیں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا۔ مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسے عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھے کہ اسلامی معاشرہ کتنی خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں آفتوں کا سامنا ہوا۔ بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی۔ مکانوں اور دکانوں، بستی اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگے۔ محترم دوستو، اگر اسلام دشمن طاقت یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شعبہ بن چکا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہے۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے۔ وہ بھی پردہ کے معاملہ میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہے اور انہیں کے دوش بدوش چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں کی محفل سنوارتی ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہیں کی محفل سنوارتی ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہیں کی مطلب کہہ رہی ہوں زباں میری ہے بات ان کی۔ محترم دوستو، آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازی اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہے۔ پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی ہے۔ پردہ کو بھی بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے۔ عورت کے لیے پردہ کو قید و بندی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے، پردہ کو وحشیت بتایا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا
نکل چکا ہے۔ یہی بات تہذیب ہے کہ جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا ہے۔ شعر: رواجی بھی حجابی خوشنما کوٹوں کی مالا ہے، رواجی بھی حجابی خوشنما کوٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کے دین ہے کہ نوجوان لڑکیوں باریک سے دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے۔ میں اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی و کامرانی خدائے وحدہ و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے۔ ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بہتہذیب عورتوں پر نقل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بہتہذیب عورتوں پر نقل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا وحدہ لا شریک سے دعا کیجیے گا وہ ہمیں اسلامی احکام اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرہ کو اسلامی معاشرہ بنا دے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔